أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و ولی غنی و علی. ثنا کی زباں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. حضرات ذی وقار سامعین محترم، میں پہلے بھی بیمار تھا اور اب 15 دن ہو گیا پھر مزید بیمار ہوں. میں نے آج جمعہ بھی نہیں پڑھایا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی میں نہیں آیا ایک پروگرام پر، تو میں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. میں نے کوئی تقریر واعظ نہیں کیا. تو آپ حضرات کی ڈاکٹر صاحب حضور کے غلام ہیں، تو اقبال کہندہ دل و محبوب حجازی بستہ ہیں.
زی جہت بیک دیگر پیوستہ ہیں. اقبال کہندا دنیا تے تعلق دے کوئی راہ ہے حضور دی غلامی ہے. تو اس غلامی دی وجہ تو میں آ گیا، ورنہ میری طبیعت بالکل ایک وقت میں فون بند کر کے میں رضائی منہ پا لیا، میں کہ لو جی ہوں جائیے نہیں. پھر میں کہ لوگوں نے ساری قوم ویسے تو بڑی سیانی ہے، ساڑھے بارے بڑی تاثرات غلط رکھ دی. انہاں مڑ کے کہنا ہے ڈاکٹر صاحب نوں کہ جناب مولوی صاحب نوں کدھر ادھروں پیسے زیادہ لب گئے ہونے. تو ہنسنا نہیں. جب حضور کے بارے میں فلم بن جائے نا اس کے بعد قوم ہنس نہیں سکتی، رو سکتی ہے. رونے کی باتیں کرے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں، جو فلم بن گئی نا تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں پورے عالم اسلام میں کوئی بات نہیں ہے، تو زندہ رہنے کا ہمیں حق نہیں ہے. ہم تو بے شرمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جتنے دن رہنا ہے یہ تو حضور کی وجہ ہے کہ زمین نہیں برباد ہوئی، لوگوں کے چہرے نہیں بدلے. ہاں ورنہ کوئی مطلب ہے صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی بے ادبی ہو تو رب عذاب نازل کر دے. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے. حضور کی وجہ سے ساری کائنات کھڑی ہے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے. تو اس واسطے میں حاضر ہو گیا ہوں. تو میں آپ سے جلدی اجازت بھی چاہوں گا، تو بیماری کی وجہ سے بھی اور اپنی جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے بھی میں کوئی زیادہ ڈاکٹر صاحب سے ایک ہمارا قلبی تعلق ہے صرف حضور کی غلامی والا، بس اور کوئی نہیں. میں تے چیف جسٹس ہائی کورٹ جڑا حاضر سروس سی نا، میں وہ بھی سلام نہیں لیا. ایک موقع تے جان بوجھ کے اگے ودیا تو میں سلام نہیں لیا خواجہ شریف نال. میں ایک جنازہ پڑھان گیا اس واسطے کہ انہیں حضور دے غلام کی ضمانت نہیں سی لئی. اور دادا صاحب دے عرس دے موقع تے اس دفعہ انہیں میرے نال پھر کوشش کی. میں وہ ہن تو ریٹائر ہے نا، ہن تو لینا نہ لینا برابر ہے. تو اس دفعہ بھی میں وہ سلام نہیں لیا. میں کرسی اگے لے گیا، میں کوئی دن سلام نہیں لینا. وہ ناراض ہو کے میری انہیں تقریر بھی نہ سنی اٹھ گیا. ساڈا اتنے تک مطلب ہے دوسرا حضور دی غلامی دی نسبت نا. پرویز مشرف دے دور میں 2 بار جیل رہ کے آیا اسے حضور دی غلامی دی وجہ سے. میں پاسپورٹ بنوان گیا تو میں نے کہتے پگڑی لا فوٹو تصویر بنانی. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے جی نا تصویر صحیح نہیں آتی. میں کہا وزیر اعظم ہندوستان دا سکھ ہوئے پگڑی بن کے پوری دنیا تے پھرے، وہی تصویر آندی تے حضور دے غلامہ دی صحیح نہیں آتی. میں کہا میرا جرم ہے کہ میں حضور دا کلمہ پڑھیا، ورنہ اور سکھ میں اگر سارے پاکستان جاندے نہ تھے تو انہوں نے تو تسی کدی نہیں چیک کیتا بھئی تیری پگڑی والی تصویر ہے. یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس واسطے میں تھوڑے نال درد بھریاں 2-4 گلاں کرنیاں. مینوں ہسانا بھی نہیں آندا تے رلانا بھی نہیں آندا. بس اقبال کہندا ز فرق تابہ قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ہی جاس. اقبال کہندا جدوں میں رسول اللہ دی سیرت تے صورت پڑھی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک تے میرے دل نے گواہی دتی دل لانی تے ایتھے لا. بس لوہ بھی تو قلم بھی تو تے اے تے میں شعراں دی وضاحت اے شعراں دی وضاحت تے مجید نظامی نوں بھی نہیں آندی. ہاں جی چیف جسٹس سپریم کورٹ والے نوں بھی نہیں آندی اقبال دے شعراں دی. اقبال دا خالی چینو عرب ہمارا پڑھتے ہیں نا. میں کہا اقبال سمجھنا ہے تو اقبال والا ذہن پیدا کرو، حضور دی غلامی پیدا کرو. اقبال کا اقبال حج تے نہیں گیا، تو انہوں پتہ ہے حج تے نہیں گیا. قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. اتنا شرمندہ ہے اقبال رسول اللہ کو. لیکن اقبال نے کیا کہ مینوں مدینہ پاک پہنچان دا ایک طریقہ ہے. ایس حد تک حضور نال دا پیار ہے. کہندا ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. ہاں مینوں مدینہ پاک پہنچان دا ایک طریقہ ہے، میں مر جاواں، میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے، پھر ہندوستان جو ایک آندھی چلے میری وہ مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جڑی راہ مدینے جاندی، پھر اتوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال لگ کے میری مٹی مدینے جا سکے. اقبال کہندا اور میرا کوئی طریقہ نہیں مدینہ پاک پہنچنا. اس اقبال نو مننے جڑا اے اقبال ہے. کہندا اور میرا طریقہ ہی کوئی نہیں اقبال نو پہنچان دا. اللہ بھی تو قلم بھی تو. جڑے کہندے حضور غیب نہیں جانتے، میں آکھو داڑھی منڈیاں گل سمجھ آ گئی، داڑھی والے نو نہیں آئی. ممبر تو سے نبی دے ممبر تے بیندے ہو تے کہندے ہو بکواس کرنے ہو، نبی کو فلان چیز کا علم نہیں. میں کہا اقبال کہندا اللہ بھی تو قلم بھی تو. لوہے محفوظ تھی سارا کچھ لکھیا نا. اقبال کہندا اللہ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں. کوئی ایم اے بھی پڑھے ہوئے نا تو میں نے اتنے اٹھ کے اگلے شعر کا ترجمہ دسے. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. کیوں جی غلامہ تے تھکتا بھی کوئی نہیں سی حضور دی آمد تو پہلے، تھکتا بھی کوئی نہیں سی. کہندا اور ساڈی تھک بھی قیمتی ہے. اقبال کہندا ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. فتح مکہ دے موقع تے حضور نے فرمایا بلال ان کعبے دی چھت تے چڑھ سی.
اور حضور جدو اندر گئے نا، اندر کعبے دے فتح مکہ دے موقع تے حضور جدو اندر گئے، ایک کائنات اقبال کہنا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن اتارے رسول. اقبال کہنا بڑی دنیا غریباں دی گل کی تھی، لیکن کسی نے غریب دے نال گل کوئی نہیں کی تھی. یہ ساڑھے آقا و مولا سن کائنات جنہ غریباں نو نہیں بلکہ نہ ہاتھ ہی نہیں نپیا بلکہ کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا. اور اگلی گل جڑی فتح مکہ والی ہے، یہ تو ویسے بھی اساں دسے ہی کوئی نہیں، انگریزاں دی 2 کتاباں پڑھ کے ہر بندہ صاحب علم پڑھ کھڑوتا. اے میرے کو پیا سیاست دی 3 کتاباں پہ، بخاری بھی ہے جناب، ترمذی ہے، دوسری ابو داؤد بھی ہے، شمائل ترمذی بھی ہے، کتاب المغازی بھی ہے. ایک 70 مسلمانوں کو پڑھنی نہیں آتی تو کہنے پتہ نہیں کیڑے علم دی. اقبال کہنے جی اقبال بھی پڑھن گئے سی. میں کہا اقبال کہنا میں آج میں خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم مرادر سے حکیمہ درد سردار. اقبال کہنا میں گیا ضرور ہاں یورپ وچ پڑھن واسطے، لیکن میرے سر درد انگریزاں نے اضافہ کیتا، میں نے کچھ نہیں ملیا اتوں. میں کہا پھر اقبال تو کی لین کی گئے سی؟ کہنا فقیرم ہر چ خواہم مز تو خواہم. کہنا میں رسول اللہ دے درد فقیر سی، میں جو منگیا حضور کو منگیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. بیکاریوں میں خاری اور یعنی افلا. میں کتاب علامہ اقبال دا بھی حافظ ہوں، میں قرآن دا بھی حافظ ہوں، علامہ دا بھی حافظ ہوں. میں جے اقبال چھیڑ دیتا ہے تو پھر وہی چلتا رہنا. میں ہوں موضوع بدلنا چاہتا، میں یہ نوجوان نسل دسنا چاہتا ہوں اپنے وڈیاں نو منو. اقبال نو جنہیں پڑھیا اقبال اللہ اکبر، علامہ اقبال کلندر لاہوری کہنا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. میں کیوں جی؟ کہنا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم. میں وہ چھڑ دیتا لو بھی تو قلم بھی تو، آخر تک وہ شعر پڑھا تو پھر ٹائم ادھر لگ جانا. ویسے اقبال دا میں شعر پڑھنے لگا. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال لوگ کہتے ہیں ساڑی محنت نال کھڑیا ہے، جو کچھ آسمان کھڑیا یہ ساڑی بڑی محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مدرسے بنائے فلان. میں کہا اقبال کدے نال کھڑیا؟ کہنا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے. کہنا حضور دے نام نال کھڑیا، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے حضور دے نام نال چل رہی ہے. سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر معاش. کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش. کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انمنش. کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکرنش. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین. یہ میں موضوع نہیں بدلنا، میں ذرا دوسری 2 چال سنانا چاہتا. کلندر لاہوری پھر میں انہوں نے شعر پڑھنا تو خوش ہوتا، اپنی قبر بھی خوش ہوتا. کوئی تو مولوی ہے جنہیں میں نے سمجھتا خالی جناب چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے. یہ اقبال نہیں ہے گا چین و عرب ہمارا ہے. اقبال جڑا بندہ اللہ دے بارے شکوہ کر دے تسی سوچ سکتے ہو کتنا بگڑے ہونا ہے اقبال. لیکن اقبال نو سیدھا کوئی نہیں کر سکیا. اقبال کہنا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کہنا حضور ساری دنیا پھریا میں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا، تہاڈی محبت میں ہی سیدھا کر گئی. حضور دی محبت چیز ہی ایسی کائنات اور گل ہی